السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل محرم کی تاریخ چل رہی ہے اور ماہ محرم میں 1 سے لے کر 10ویں تاریخ تک بڑے دھوم دھام سے تعزیہ وغیرہ منایا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ نام نہاد مسلمان اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تعزیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر صبر کی تلقین اور اظہار ہمدردی کرنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے تعزیہ، جس کا معنی ہے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک شہید کربلا اور دیگر شہداء کا ماتم جو ان کے روزے پر گھروں یا امام بارگاہوں میں محرم کی 1 تاریخ سے محرم کی 10ویں تاریخ تک کیا جاتا ہے، اسے تعزیہ کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات اس موقع پر کہیں تابوت، کہیں ان کے روزے کی تصویر اور کہیں پر دلدل یا علم نکالے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ شہداء کا ماتم بھی کرتے ہیں، مجالس عزا اور اسی طرح شہادت کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ ہر ملک میں تعزیت کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ اسلامی ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں شہداء کا ماتم ضرور کیا جاتا ہے۔ عراق کے لوگ اسے شبیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ حادثہ کربلا کی مکمل نقل پیش کرتے ہیں۔ قرائن اشارہ کرتے ہیں کہ عزاداری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منانے کا سلسلہ ملتان میں شروع ہوا۔ جب 3 صدی ہجری کے اوائل میں قرامیطہ اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مصر کے فاطمی خلفاء کا خطبہ پڑھا جانے لگا تو ابن تازی کے مطابق مصر اور شام میں فاطمیوں کی حکومت کے قیام کے بعد 367 ہجری قمری میں عزاداری سید الشہداء برپا ہونا شروع ہوئی۔ ایران میں دولت صفویہ کے عہد سے یعنی 16ویں صدی کے شروع سے تعزیہ داری کا رواج ہوا اور یہ پھر رفتہ رفتہ بر صغیر یعنی پاکستان و ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی تعزیہ داری ہونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک کی شبیہ کو اردو میں تعزیہ کہا جاتا ہے۔ تعزیہ سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل اور کاغذ سے تیار کیا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات تعزیہ کو غم اور سوگ کی علامت کے طور پر جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں۔ جلوس تعزیہ امام بارگاہ سے برآمد ہو کر کربلا پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعزیہ کی ابتدا امیر تیمور کے دور میں ہوئی۔ بناوٹ کے لحاظ سے تعزیہ کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ذریح زواد را یا ہا ذریح کہتے ہیں امام علی مقام کے روزہ مبارک کی ہو بہو نقل والے تعزیے کو۔ نظام دکن، والی رامپور، راجہ محمود آباد اور کراچی کے بعض عزا خانوں میں آج بھی ایسی ذریحیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں اس ذریح کی ابتدا امیر تیمور نے کی تھی کیونکہ یہ بھی اہل تشیع میں سے تھا یعنی شیعہ تھا۔ بنگلہ دیش، لکھنؤ اور اس کے مضافات میں بننے والے تعزیے بنگلہ کہلاتے ہیں۔ ان کی شکل اونٹ کے محمل یا ہاتھی کے اماری سے مشابہ رکھتی ہیں۔ ایک اور تعزیہ ہے جس کا نام مومی تعزیہ۔ بانس کی تیلیوں پر کچھ الگ قسم کی شکل بنائی جاتی ہے، اسی خاص شکل کو مومی تعزیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور تعزیہ ہے جس کا نام ہے جو کا تعزیہ۔ لکڑی یا بانس وغیرہ کا ڈھانچہ بنا کر اس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہ جما دی جاتی ہے جس پر جو کے دانے ایک خاص ترتیب سے چپکا دیے جاتے ہیں۔ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر میں ان دانوں سے ننھے پودے نکل آتے ہیں اور تعزیہ بالکل سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ جلوس کے دوران اس پر پانی چھڑکتے ہوئے شیعہ حضرات اس تعزیے کو لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کچھ اور مختلف تاریخ پیش کریں گے۔ تعزیہ 29 ذی الحجہ سے 9 محرم تک آراستہ کر کے مخصوص مقام پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان مقامات کے مختلف نام ہیں، مثلاً عزا خانہ، تعزیہ خانہ، امام بارگاہ، امام خانہ، چبوترا، عاشورہ خانہ، چوک امام صاحب وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان میں تعزیہ 16ویں صدی میں رائج ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تعزیہ اور جلوس تعزیہ کا رواج بہت عام تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہی نے جلوس تعزیہ میں شمشیر زنی یعنی تلوار وغیرہ چلانے اور آپس میں کاٹ ہاڑ کرنے پر پابندی لگا دی۔ دکنی ریاستوں میں عزاداری کو بہت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ مجلس، ماتم، جلوس، تعزیہ اور امام بارگاہ قائم کیے گئے۔ 13ویں صدی ہجری یعنی 18ویں صدی عیسوی تک پورے ہندوستان میں تعزیہ داری عام ہو گئی تھی۔ تعزیہ کی سب سے نچلے حصے کو تخت، اوپر والے حصے کو خطیرہ، اس سے اوپر والے کو تربت اور سب سے اوپر والے کو علم کہتے ہیں۔ عراق میں تعزیہ کو شبیہ کہا جاتا ہے۔ شبیہ چونکہ عراق والے
وہ بالکل نقل اتارتے ہیں شہید کربلا کی اور ان کی تربت اور ان کی لحد کی۔ ایران میں تعزیے کے رواج نہیں، وہاں شبیہ یا تمثیل رائج ہے۔ البتہ کشمیر، نیپال اور افریقہ میں تعزیہ داری ہندوستانی انداز میں منائی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھی شیعہ مسلمان یوم عاشورہ کو بڑے اہتمام سے تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اس تعزیے کو تابوت بھی کہتے ہیں۔ تعزیے کو بہت ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے، بانس پر رنگا رنگ نقاشی کیے جاتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور ان ممالک میں جہاں جنوبی ایشیا کے لوگ رہتے ہیں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ تعزیہ بناتے ہیں۔ خوبصورت اور رنگین کاغذوں اور پنیوں کو بانس پر لپیٹا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اہم علاقے ایسے ہیں جہاں تعزیہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعزیہ بنانا اور اس میں شرکت کرنا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم منانا، ان سب کا اسلام میں، شریعت میں کیا حکم ہے؟ اب یہاں سے ہم آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پہ اس کے حکم کی طرف اشارہ کریں گے۔ محرم میں تعزیہ بنانا اور اس میں شرکت کرنا، یہ سب علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ تعزیے کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا معصیت و بدعت بلکہ بعض کا کفر سے اور شرک سے قریب ہونا واضح اور ظاہر ہے، اس لیے کہ اس کا بنانا بعض اعتبار سے بت پرستی کے قریب ہے، اور بت پرستی چونکہ شرک اور کفر ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح اس میں شرکت کرنا بھی کسی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور معصیت کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں تم کسی کی اعانت نہ کرو۔ اور یہ چونکہ تعزیہ داری اور تعزیہ بنانا، ماتم کرنا، یہ سب کے سب گناہ اور شرک و کفر سے قریب ہیں، اس لیے اس میں شرکت کرنا گویا ایک قسم کی اعانت اور مدد ہے، اور اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعزیے کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا معصیت و بدعت بلکہ بعض کا کفر و شرک سے قریب ہونا واضح اور ظاہر ہے، اس لیے ان کا بنانا بلا شک ناجائز ہوگا، اور چونکہ معصیت کی اعانت معصیت ہے اس لیے اس میں باج یعنی چندہ دینا یا فرش و فروش اور سامان روشنی سے اس میں شرکت کرنا سب ناجائز ہوگا، اور بنانے والا اور اعانت کرنے والا دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 80۔ فتاوی رحیمیہ میں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سائل نے یوں سوال کیا کہ تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ جواب میں فتاوی رحیمیہ کے مصنف فرماتے ہیں تعزیہ سازی کا ناجائز ہونا اور اس کا خلاف دین و ایمان ہونا اظہر من الشمس ہے، ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت شاہ سید احمد صاحب بریلوی فرماتے ہیں از جملہ بدعات رفضہ کہ در دیار ہندوستان اشتہار تمام یافتہ ماتم داری و تعزیہ سازی است، در ماہ محرم بزوم محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما این بدعات چند چیز است، اول ساختن نقل قبور و مقبرہ و عالم وسطی وغیرہ حوان معنی بالبداہت از قبیل بت سازی و بت پرستی است۔ فرماتے ہیں کہ شیعوں کے من جملہ بدعات میں سے ہندوستان میں جو مشہور ہیں ان میں سے ایک بدعت ماتمداری اور تعزیہ بنانا بھی ہے، جو بالخصوص محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی محبت کے گمان میں بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ یہ سب سے پہلے اس میں نقل اتارتے ہیں قبروں کے، مقبروں کے اور ان کے عالم کے، اس کے بعد میں اس کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالبداہت از قبیل بت سازی و بت پرستی است۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب بت سازی اور بت پرستی کے مطابق یا اسی کی قبیل سے ہیں۔ صراط مستقیم صفحہ 59۔ فتاوی غرر الدرر میں ہے علیحدہ قبر بنانا اور اس کی زیارت و اکرام کرنا، جیسا کہ یوم عاشورہ میں روافض یعنی اہل تشیع شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں، اور اس کے کرنے والے گنہگار ہیں، اور حلال سمجھنے والا کافر ہے۔